چوہان ہے جی، سدھرا سدرا کہتے ہیں، سدرا کہتے ہیں، یہ سدرا کہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے وکرم بھائی، میں معافی چاہتا ہوں۔ بس یہ فاصلوں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، ورنہ مجھے پتا ہوتا کیسے پروناؤنس کرنا ہے۔ اتر پردیش کا مجھے پتا ہے، انڈیا کا بھی پتا ہے۔ تو میری اتنی نسلیں تو پاکستان میں پروان نہیں چڑھی۔ میرے دادا مائیگریٹ کر کے آئے تھے، میرے والد، پھر میں ہوں یا میرے بچے، 4 ادھر تو پتہ نہیں میری 400 نسلیں ہوگی۔ سو اتر پردیش سے بھی واقف میرے کچھ دوست ہیں وہاں کے۔ بہرحال اب سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں۔ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی پاکستانی ادارے آمنے سامنے ہیں یا محض افراد کی لڑائی ہے؟ وکرم چوہان صاحب، لڑائی بیسیکلی افراد ہی کی ہوا کرتی ہے، اور افراد کی لڑائی کے پیچھے اپنی اپنی قسم کا مفاد ہوتا ہے۔ افراد مفاد سے بالا تر نہیں ہوتے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو میں فرد ہوں، ہم کچھ افراد ہیں، ہم اپنی ٹرمز میں ہیں، اپنی ذات کے حوالے سے سوچ رہے ہیں یا اپنی قوم کے یا اپنے ملک کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ سو افراد اور مفاد، لیکن مفاد کی قسم فیصلہ کرتی ہے کہ افراد کی نوعیت کس قسم کی ہے۔ تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے چوہان صاحب، یہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ اکانومی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوتا تو شاید میں بہتر جواب دے سکتا، جنرل کو بات ہوتی مگر میرا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک عام سادہ پاکستانی ہونے کے ناطے میں اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے بہت سادہ، کہ آئین میں لکھا ہے کہ صورتحال میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ باقی چتر چلاکیاں ہیں، منہ شگافیاں ہیں، میں قانون جانتا نہیں۔ میرے جیسے آدمی کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر سمپل اسٹریٹ انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا لکھا ہے، صاف لکھا، اور یہ صرف بہانہ۔ اگر بے نظیر بھٹو کے قتل یا شہادت جو بھی کہہ لیں آپ کے بعد الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور جو ترکیہ میں ہوا ہے، جس قسم کی قیامت وہاں آئی ہے، اس کے بعد الیکشن انہوں نے کہا جی وقت میں ہوں گے۔ تو یہاں اور ویسے بھی یہ بدنام زمانہ لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بات، میں کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے اگر مجھے اس معاملے کا کوئی بہت زیادہ فہم نہیں ہوگا، مجھے اس کا بہت زیادہ شعور نہیں ہوگا، لیکن ایک تھوڑی سی میں کامن سینس استعمال کروں گا، دوسرے میں دیکھوں گا کہ یہ بندہ کون ہے، یا اگر گروہ ہے کوئی تو یہ گروہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو اس وقت جو لوگ پاکستان پہ حکمران ہیں، یہ تو پاکستان میں کی تاریخ کے بدترین منافق ترین ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں۔ جاؤ لگتی ہے سمپل۔ اسلام بھی اس نے اپنی قسم کا ہی گھڑا ہوا تھا، اپنی قسم کا وہ ٹھوس کے سارا چلا گیا۔ ایک احسان فراموش دیکھیں حضرت علی کا، وہ ایک کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کسی کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو۔ احسان بڑی بات، اور احسان کا مطلب میں عرض کر دوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میرے بھائی، میں وہ شعر، احسان ہے کسی کی کمی پوری کرنا۔ بھٹو نے جو کیا اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں۔ ضیاء الحق کا تو وہ محسن تھا، اس نے کیا کیا؟ بدترین مجرم کو بھی سزائے موت ملے تو اس کی لاش اہل خانہ کے سپرد کی جا سکتی ہے۔ وہ اتنا سفاک اور احسان فراموش آدمی تھا۔ اس نے بے نظیر بھٹو نے اپنے بندوں کے ذریعے وہ لاش نوش اس نے، وہ تصویر آج بھی چھپتی ہے، باندھ کی چارپائی پہ اس آدمی کی لاش پڑی ہے جس نے پاکستان کو سو کالڈ آئین دیا تھا، اور 8 نہیں تو 10 بندے سے زیادہ جنازے کے ساتھ ہیں، ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ اس کے اپنے ٹاؤٹ ہوں گے، بندے ہوں گے اس کے۔ بہرحال میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، پاکستان میں افقی اور عمودی طور پہ
جتنی غلاظت، جتنی نجاست، جتنی ناپاکی، ایک ملک نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، تینوں میں سے کسی شے کا سایہ بھی موجود نہیں، اسلام کا سایہ بھی نہیں ہماری سوسائٹی میں۔ جمہوریت نام، بدماش، گنڈے، کن ٹٹے، اس ٹائپ کے لوگ، یہ جنہوں نے آئین بنایا، کہتے جی آئین بنایا، آئین بنایا، آئین عوام نے نہیں بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کون تھا؟ اپوزیشن لیڈر کون تھا؟ ولی خان کون تھا؟ یہ سرداروں، وڈیروں وغیرہ کا سارا دھندا، اس لیے اس پہ نوسط پڑی ہوئی ہے، آئین ہمیشہ چھتر ہی کھاتا رہا ہے۔ تو پاکستان میں پاکستانیت اور پاکیزگی والی بات کوئی نہیں، نہ یہ اسلامی ہے۔ میرا دل دکھتا ہے، میرا بس چلے میں یہ لفظ ہٹا دوں۔ اور خوبصورتی تو یہ ہے کہ بندہ پہلی بار پاکستان آئے، ایئرپورٹ سے اتر کے اپنے ہوٹل تک جائے اور اشش کر اٹھے، کیا ڈسپلن ہے جی، لوگ کتنے مہذب، لوگ کتنے پولائٹ۔ یہ وہ جب پڑھے گا اگلے دن صبح اٹھ کے انگریزی اخبار میں کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کتنی ہو رہی ہیں اور کہاں سے آٹے کی بوریاں لٹ گئی ہیں اور پٹواری فلانا ہے، ڈمکانا فلانا ہے، تو اسمبلی اپنی عدلیہ کے بارے میں کیا کرے، تو وہ تھوکنے کو بھی دل نہیں کرے گا اس کا۔ تو نہ اسلام ہے، جمہوریت پہلے بھی کئی بار عرض کیا، سوچتا ہوں شاید پہلی بار کو بچہ سن رہا ہو، کو نوجوان، تو اس لیے بار بار رپیٹ کرتا ہوں، جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام ہماری پالیٹکس میں ان کا وجود ہی کوئی نہیں۔ ہمارا تو محاورہ یہ ہے، چور چکا چودھری تے ہنڈی رن پردھان، خدا کی قسم آنکھیں بند کر کے پاکستان کے موجودہ حالات پہ آنکھیں بند کر کے اللہ سے معافی مانگ کے، اس کو حاضر ناظر جان کے آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچیں، یہ میں نے نہیں بنایا یہ محاورہ، چور چکے چودھری تے گنڈی رن پردان، آپ کو پورا پاکستان دکھائی دے گا۔ تو نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی بات یہ ہے کہ ایک ناپاک نظام کو پاک کرنا۔ تیزاب سے غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماڑے موٹے میس کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کوئی ڈٹرجنٹ سے یا جی کوئی یا صابن سے آپ دھو لیں گے، ایسا نہیں ہونا، بہت طاقت کی ضرورت ہے۔ لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، 2/3 میجورٹی لینے کے بعد بھی عمران اگر یہ نہ کر سکے تو پھر عمران کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو کسی بھی ولن کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا علامہ اقبال صاحب کی کسی صاحبزادی کے ساتھ تو ظاہر ہے میرا کیا ان کے بیٹے جو تھے جسٹس جاوید اقبال، چند بڑی اچھی کتابوں کے مصنف، ان سے میری کچھ ملاقاتیں رہی ہیں، اور ان کی اہلیہ سے، وہ بھی جج رہی ہیں، ان سے میرا دو چار ملاقاتیں ان سے جسٹس جاوید اقبال سے زیادہ رہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس خاندان میں جس کے ساتھ میرا ایکسپوجر رہا وہ ہے نوجوان ولید اقبال۔ وہ کیا ہوا، علامہ اقبال صاحب کا وہ پوتا ہوا، وہ جسٹس جاوید اقبال کا بیٹا ہے۔ تو اب تو کافی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ میرے پاس بہت فریکوینٹلی وہ آیا کرتے تھے ولید اقبال صاحب، بلکہ ان کے ایک دو بہت ہی پیڑی اردو پیڑی نہیں، ہینڈ رائٹنگ بہت، وہ خط بھی میرے پاس پڑے ہوں گے، تو وہ آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کو ٹکٹ کی تلاش تھی پی ٹی آئی کی، تو ان کو نہیں مل سکا، وہ ہمایوں جو ہیں ان کو ملا، لیکن پھر بہرحال حسب وعدہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو بھی گفتگو کے دوران جو بات ہوئی تھی، ولید اقبال کو ایڈجسٹ کر لیا گیا پی ٹی آئی میں بطور سینیٹر۔ تو بس ٹھیک ہے، نتھنگ ایکسٹراڈنری۔ مجھے تو نہ اقبال صاحب کے صاحبزادے
جسٹس جاوید اقبال تو ٹھیک ہے روٹین کا اچھا جیسے پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، نتھنگ اسپیشل، یہی حال ولید اقبال کا ہے، باقی